الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کرنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ آج اس فریضہ کو ملا بھی چھوڑ چکا ہے، پیر بھی چھوڑ چکا ہے، اور امت کی ذلت کی وجہ بھی یہ ہے کہ یہ جہاد کو چھوڑ چکے ہیں، اور جو ہمارے حکمران ہیں یہ یہودیوں کے غلام ہیں اور امریکہ کے غلام ہیں۔ 57 اسلامی ملکوں کے یہ جو حکمران مسلط ہیں مسلمانوں پر، یہ یہودیت کے ترجمان ہیں اور یہودیوں کے ٹاؤٹ اور ان کے نوکر اور ان کے جوتے پالش کرنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے جب جہاد کا لفظ آتا ہے تو فوراً کیا حکم لگتا ہے؟ جی دہشت گردی ہو گئی، یہ دہشت گردی ہو گئی، یہ فلانا ہو گیا۔ حالانکہ یہ کام یہود و نصارہ نے شروع اس لیے کیا، انہیں پتا ہے کہ اسلام کی سر بلندی کا ایک ہی راز اور ایک ہی ظاہری سبب ہے، اور وہ ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ جہاد روٹیاں کھانا نہیں ہے، جہاد مٹر کاٹنا نہیں، جہاد ریبنڈ والا بسترا سر پہ پیٹھ پہ اٹھا کے ریبنڈ کی لوکری کرنا نہیں، جہاد ہے ہتھیار اٹھا کے میدان جنگ میں آنا۔ آج تو جہاد یہی بن گیا نا کہ آلو مٹر کاٹنا۔ یاد رکھو یہ جو جہاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سیرت ہے، اور اصل سیرت کہتے ہی جہاد کو ہے۔ سیرت کس کو کہتے ہیں؟ علماء موجود ہیں، کتاب السیر میں کیا بیان ہوتا ہے؟ حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، کتاب السیر میں کیا بیان ہوتا ہے؟ جہاد، قتال۔ تو اگر خلاصہ نکالا جائے تو پیغمبر کریم کی پوری سیرت 2 چیزوں پر مشتمل ہے۔ میں بار بار اس لیے بیان کرتا ہوں کہ ملا یہ بیان نہیں کرتے، ایک قرآن اور دوسرا جہاد۔ قرآن اور جہاد، دعوت قرآن کے ذریعے، دعوت کا نصاب قرآن ہے، اور نفاذ توحید، اقامت توحید، اس کا ذریعہ جہاد ہے۔ اگر پیارے پیغمبر کی 23 سالہ زندگی دیکھنی ہے، یہ ملا جھوٹ بول رہے ہیں اور پیر بھی جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کی ایسی سیرت بیان کرتے ہیں جیسے معاذ اللہ نعوذ باللہ ذہن میں یہ تصور آئے عجم کے کوئی پیروں کی سیرت ہو اور عجمی مولویوں کی سیرت ہو، یا عجمی شیخ الحدیث یا محدث اعظم یا شیخ الاسلام کی سیرت ہو۔ خبردار، پیغمبر کے لیے یہ تصور کرنا بھی کفر ہے۔ آپ امیر المجاہدین ہیں، تمہارے سامنے پتہ نہیں کون سی سیرت کی کون سی کتاب پیش کی گئی۔ قرآن یہ آپ کی دعوت ہے، اور اس دعوت کا نفاذ وہ جہاد اور آپ کی تلوار ہے۔ نبی کریم علیہ السلام جب دنیا سے گئے، پوچھو علماء سے، آپ کے استعمال کی چیزوں میں انبیاء کا ترکہ تو ہوتا نہیں، نہ وراثت جاری ہوتی ہے مال میں۔ آپ جو چیزیں استعمال کرتے تھے، پوچھو علماء سے، پتہ آپ کو بھی پتہ نہیں ہے یا نہیں کہ آپ کے گھر سے کیا کیا چیزیں نکلی تھی۔ ایک عدد تسبیح، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بسترا، چند بسترے نکلے ہوں، 11-12 مسواک، کیا نکلا تھا؟ 3 کپڑے تھے اور 11 تلواریں تھی۔ کتنی تلواریں؟ بولو اب 11ویں والے وہ بھی بولے، کتنی تلواریں؟ 11 تلواریں، 11 تلواریں۔ یہ پیغمبر کریم دنیا سے چلے تو آپ کے پاس 11 تلواریں تھی، 11، 3 جوڑا کپڑے کے اور 11 تلواریں ہیں۔ یہ کس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی پوری زندگی کس پہ گزری تھی؟ جہاد پہ گزری تھی۔ جہاد، میٹھے میٹھے مسئلے ملا کو بھی آتے ہیں، لیکن یہ ذرا کڑوا مسئلہ جو پورا ایمان جہاں ناپا جاتا ہے اور ایمان کی پوری پہچان جہاں ہوتی ہے، تو یاد رکھو، اس لیے آپ نے فرمایا انا نبی السیف، میں تلوار والا نبی ہوں۔ اور آپ کی جو پیشین گوئیاں بھی آئی ہے، آج بھی انجیل اٹھا کے دیکھو، جہاں نبی آخر الزمان کے آمد کے تذکرے ہیں، وہاں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ نبی آخری جو آئے گا احمد، وہ آتشی شریعت والا نبی ہوگا۔ وہ آتشی شریعت، آتشی سمجھتے ہو؟ آتشی شریعت، یہ اردو ترجمہ انجیل کا پڑھ رہا ہوں۔
آتشی شریعت، اور اسی آتشی شریعت کا نام قتال اور جہاد ہے۔ وہ جہاد والا نبی ہوگا۔ تو اس لیے یاد رکھو کہ پیغمبر کریم کی پوری زندگی جہاد کرتے گزری ہے۔ آپ دنیا سے چلے، ملا سے پوچھ لو، 11 تلواریں آپ کے کمرہ سے برآمد ہوئی، اور 11 تلواریں ان پہ سونا چڑھا، ان پہ چاندی چڑھا ہوا تھا، ان پہ چاندی چڑھا ہوا تھا، اور آپ نے صحیح سنبھال کے رکھی ہوئی تھی۔ حجرے کی دیوار پہ تو آپ نے کپڑا بھی نہیں ڈالنے دیا، لیکن وہ جو تلواریں تھی اس پہ کیا چڑھا ہوا تھا؟ معلوم ہوتا ہے صحیح آپ کو سب سے محبت ہی تلوار سے تھی، جہاد سے تھی۔ اور پھر آپ نے فرمایا، ایک وقت ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، ایک وقت آئے گا کہ ساری اقوام عالم تم پہ اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جیسے دسترخوان پہ لوگ آتی، تمہارے سارے معاشی وسائل، تمہارے سارے جتنے بھی وسائل ہیں ان پہ قبضہ کرنے کے لیے وہ دسترخوان سمجھ کے ٹوٹیں گے۔ تو صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، دشمن تو اتنا ڈرپوک ہے اور وہ مسلمانوں پہ ٹوٹے گا جیسے دسترخوان پہ بلایا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے حیران ہو کے پوچھا کہ من قلت یومئذ، اللہ کے رسول اس وقت ہم تھوڑے ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں، کلمہ پڑھنے والے تو بہت ہوں گے، کلمہ گو ہوں گے، اور کلمہ گو اور کلمہ شو، یہ کلمہ گو بھی ہوں گے اور کلمہ شو بھی ہوں گے، کلمے کا شو کرنے والے اور کلمہ گو ہوں گے۔ لیکن فرمایا تمہارے اندر وہن آ جائے گا، وہن، اور وہ وہن کیا ہے؟ حب الدنیا، دنیا کی محبت، اور کراہیت الموت، موت سے بھاگنا اور دنیا کی محبت۔ جب دنیا کی محبت آ جائے گی اور موت سے کراہیت آ جائے گی تو کافر دلیر ہو جائیں گے اور وہ تم پہ ٹوٹ پڑیں گے۔ خدا کی قسم یہ 1400 سال پہلے میرے نبی نے فرمایا تھا، آج ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔